بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دیسی اردو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں شمائلہ چودھری۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی اہم خبروں پر۔ اسرائیل کا شامی فوج کے ہیڈ کوارٹر پر بمباری۔ ستمبر میں فلسطینی ریاست کا سربراہی اجلاس۔ ٹرمپ مذاکرات کے دوران بحرین نے $17 بلین کے امریکی معاہدوں کا اعلان کیا۔ پاکستان اور چین کا تعلقات کو مزید گہرا کرنے پر اتفاق۔ ٹرمپ کا فیڈ باس کو برطرف کرنے پر تبادلہ خیال۔ سیمسنگ کے باس کو جنوبی کوریا کی اعلیٰ عدالت نے دھوکہ دہی سے بری کر دیا۔ ہیڈ لائنز اب جان چکے، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ اسرائیل نے بدھ کے روز دمشق میں شامی فوج کے ہیڈ کوارٹر پر بمباری کی، جس کے بعد اسلام پسندوں کی قیادت والی حکومت کو ملک کی ڈروز اقلیت کو تنہا چھوڑنے کا انتباہ دیا گیا، کیونکہ حکام نے مہلک فرقہ وارانہ جھڑپوں کے بعد کمیونٹی کے جنوبی مرکز میں جنگ بندی کا اعلان کیا تھا۔ شام کی سرکاری فوجیں منگل کے روز اکثریتی شہر سویدا میں داخل ہوئیں، جس کا مقصد مقامی بدو قبائل کے ساتھ کئی دنوں کے لڑائی کے بعد ڈروز کمیونٹی کے رہنماؤں کے ساتھ طے پانے والے جنگ بندی کی نگرانی کرنا تھا۔ تاہم عینی شاہدین نے اطلاع دی کہ سرکاری افواج نے بدوئین کے ساتھ مل کر شہر میں خونی ہنگامہ آرائی کرتے ہوئے ڈروز کے جنگجوؤں اور شہریوں پر حملہ کیا۔ ایک فرانسیسی سفارتی ذریعے نے بدھ کو بتایا کہ بین الاقوامی ایلچی نے اس ماہ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں اسرائیل فلسطین تنازع کے 2 ریاستی حل پر بات چیت کی ہے۔ اس سے پہلے کہ ستمبر میں قومی رہنماؤں کی ملاقات ہو، ایک فرانسیسی سفارتی ذریعے نے بدھ کو بتایا کہ وہ فرانس اور سعودی عرب کی مشترکہ صدارت میں ایک کانفرنس جون میں منعقد کی گئی تھی، تاکہ اسرائیل اور فلسطینی ریاستوں کے درمیان امن میں رہنے کے لیے ایک سفارتی راستہ بحال کیا جا سکے۔ اسے آخری لمحات میں ایران کے خلاف اسرائیل کی فوجی مہم کی وجہ سے ملتوی کر دیا گیا تھا۔ بحرین کے ولی عہد سلمان بن حمد الخلیفہ نے بدھ کے روز صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کے دوران امریکہ میں $17 بلین سے زیادہ کی سرمایہ کاری کے منصوبوں کا اعلان کیا۔ اعلیٰ سطحی بات چیت میں تجارت، ایران اور علاقائی سلامتی کے معاملات پر توجہ مرکوز کی گئی۔ سرمایہ کاری پیکج کے حصے کے طور پر بحرین اپنے قومی ایئر لائن گلف ایئر کے لیے 12 بوئنگ طیاروں کی خریداری کے لیے $7 ملین کے معاہدے پر دستخط کرنے کی توقع رکھتا ہے، جس میں 6 اضافی طیاروں کے ساتھ 40 جنرل الیکٹرک انجنوں کا آپریشن بھی شامل ہوگا۔ وائٹ ہاؤس کے ایک اہلکار کے مطابق ہم $17 بلین مالیت کے سودوں کا اعلان کرتے ہیں اور بہت خوش ہیں۔ یہ اصلی ہیں، یہ جعلی سودے نہیں ہیں۔ Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130+ clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan. پاکستان اور چین کے وزرائے خارجہ نے بدھ کے روز علاقائی امن، استحکام اور ترقی کو فروغ دینے کے لیے اپنے 2 طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا۔ سینیٹر اسحاق ڈار اور وانگ یی نے تیاجن میں ملاقات کی۔ تیاجن میں شنگھائی تعاون تنظیم SCO کے اجلاس کے موقع پر ملاقات کی اور 2 طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا اور علاقائی اور بین الاقوامی ترقی پر تبادلہ خیال کیا، جہاں وہ 3 روزہ دورے سے قبل چین کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں شرکت دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے چینی وزیر خارجہ وانگ یی سے ملاقات کی، جس میں دونوں ممالک سے اسٹریٹجک شراکت داری کو مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قانون سازوں سے یہ پوچھنے کے چند گھنٹے بعد کہا کہ اس بات کا انتہائی امکان نہیں ہے کہ وہ امریکی مرکزی بینک کے سربراہ کو برطرف کر دیں۔ کیا انہیں جیروم پاول کو برطرف کرنا چاہیے؟ ان رپورٹوں کے مطابق اسٹاک مارکیٹس اور ڈالر میں کمی واقع ہوئی جب ٹرمپ نے منگل کو ریپبلکنز کے ساتھ اس خیال کو بروئے کار لایا تھا، لیکن بات چیت کو کم کرنے کے بعد فوری طور پر واپس آ گئے۔ فیڈرل ریزرو کی کرسی کو برطرف کرنا نظیر کے ساتھ ایک بڑا وقفہ ہوگا۔ ٹرمپ نے بارہا پاول سے امریکی شرح سود کو کم کرنے کا مطالبہ کیا۔ وہ انتہائی تنقیدی رد عمل کے ایک سلسلے میں جو بدھ کے روز بھی جاری رہا، جب صدر نے نکل ہیڈ کہا اور دعویٰ کیا کہ وہ ایک گھٹیا کام کر رہے ہیں۔ سیمسنگ کے باس کو جنوبی کوریا کی اعلیٰ عدالت نے دھوکہ دہی کے الزامات سے بری کر دیا، جس نے 2015 کے انضمام کے معاہدے میں ان کے کردار پر برسوں سے جاری قانونی جنگ کا اختتام کیا۔ سیمسنگ کے بانی کے پوتے نے 2014 سے کمپنی کے ڈیفیکٹو سربراہ لی پر فرم کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے اسٹاک اور اکاؤنٹنگ فراڈ استعمال کرنے کا الزام لگایا گیا تھا۔ اپنے حتمی فیصلے میں سول میں سپریم کورٹ نے
पहले के 2 मुकदमों में ली के तमाम इल्जामात से बरी कर दिया। बाद में कसूरवार न होने के फैसले को बरकरार रखा गया। इस केस ने टेक्नोलॉजी के रेप की बड़ी पैमाने पर जांच पड़ताल की, क्योंकि मुल्क कारपोरेट बदعنوانی के स्कैंडलों से दो चार है, जिसमें इसके ताकतवर खानदानी ग्रोहों को शामिल किया गया है, जिसे जियोपॉलिटिक्स कहा जाता है। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए देसी उर्दू टीवी। You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com.